یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ بہت سے لوگ عجیب و غریب قسم کے سوال بھی پوچھتے ہیں اور بہت ہی عجیب و غریب قسم کے ہاتھ کی فوٹویں بھی بھیجتے ہیں، تو اس سے بھی ہم بہت سی چیزیں، اور جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی بہت زیادہ کم پامسٹ اس کے بارے میں جانتے ہیں، کیونکہ وہ آخر میں دو شاخے کے بارے میں تو جانتے ہیں، شروع کے دو شاخے کے بارے میں نہیں جانتے۔ وہ کہاں ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، یہ سب سے پہلے میں آپ کو بنا کے بتاتا ہوں۔ زندگی کی لکیر، یہ دماغ کی لکیر، یہ دل کی لکیر، اور شادی کی لکیر کا اگر آغاز اس طرح دو شاخے سے اگر ہوتا ہے اور آگے یہ لکیر تھوڑی سی چلتی ہے، اس طرح سے تھوڑی سی چل رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی جو شادی ہے اس کے آغاز میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے دنگے فساد، بہت مشکل سے مشکل وقت آتا ہے، اس کے بعد یہ شادی ہوتی ہے۔ مشکل وقت کیسے آتا ہے کہ مثال لو، اگر لڑکی والے مان رہے ہیں تو لڑکے والے نہیں مان رہے، لڑکے والے مان رہے ہیں تو لڑکی والے نہیں مان رہے، اس طرح ان دونوں میں دنگا فساد چلتا رہتا ہے۔ لڑکی کہتی ہے میں نے کہیں اور شادی نہیں کرنی، میں یہ کر لوں گی، میں وہ کر لوں گی، ادھر لڑکا کہتا ہے کہ میں اس کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا۔ تو جب وہ ماں باپ ان کے ہاتھوں جب مجبور ہو جاتے ہیں یا بے بس ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی شادی کروا دی جاتی ہے، لیکن ان کی شادی کو بدنصیبی آخر تک چھوڑتی نہیں، کہ جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اتنی زیادہ نفرت بھی ہو جاتی ہے۔ وہ کیا کہ یہی لکیر جو ہے نا آخر میں دوبارہ دو شاخہ ہو جاتی ہے۔ شروع میں دو شاخہ ہے، تھوڑی سی صحیح چلی، اس کے بعد یہاں یعنی شوہر کے ساتھ اس کی بن گئی، لیکن نند دیور وغیرہ ساس سسر وغیرہ جو ہے انہوں نے اس کا جینا حرام کر دیا، یا تو انہوں نے شادی ہی اسی مقصد سے کی تھی کہ اتنے دنگے فساد ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو اس دنگے فساد سے بچنے کے لیے ہم جو ہے نا یہ کریں کہ ان کی شادی جو ہے نا کروا دیں۔ جب شادی کروا دی تو پھر اس کے بعد لڑائی جھگڑے یہ وہ ہوتے ہوتے آخر لڑکی نے بولا جی مجھے طلاق دو، لڑکے نے کہا میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ اس طرح کر کے ان کی زندگی جنی یہ ہوئی کہ دونوں پھر الگ الگ ہو گئے۔ تو یہ وہ شادی کی لکیریں بنائی۔ خدا نہ خواستہ آپ یہ دیکھیں آپ کے کسی جاننے والے کے ہاتھ میں اس طرح کی علامت اگر ہیں تو یہ سمجھیں کہ کوشش کریں کہ شادی نہ کریں، جو مشکلیں جو پریشانیاں آتی ہیں ان کو آنے دیں، شادی نہ کریں تو اچھا ہے۔ یہ میں لکیر ذرا آپ کو بڑی بنا کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ یہ شروع میں اس طرح یعنی ایک اسی صورت بنی ہوتی ہے، پھر تھوڑا سا یہ صحیح چلتی ہے، یعنی 2 سال چلی یا 3 سال چلی۔ اگر ہم اس کو سالوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال چلی، اور اس کے بعد یہ 2 شاخہ ہو گئی۔ 4 سال چلی، یا اس کو ایک کو مٹا دو، 2 سال چلی یا اس کو مٹا دو، 1 سال چلی اس کے بعد ختم ہو گئی، یا اس کو مٹا دو کہ 6 مہینہ چلی اس کے بعد یعنی رستے الگ الگ۔ اور یہ وہ رستے الگ ہیں کہ جیسے شروع میں بہت مشکل ہوتی، آخر میں مشکل ہوتی۔ تو پیارے دوستو، اس طرح کی لکیر اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے عزیزوں کے ہاتھ میں دیکھیں۔ دوسرا، میں جو باتیں آپ سے کرتا ہوں کہ ایسا ہے ایسا ہے، تو ضرور نہیں کہ آپ میری ساری باتیں مانیں۔ آپ ان چیزوں کو عملی طور پر خود بھی دیکھیں، خود بھی جانچیں، خود بھی پرکھیں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، رشتہ داروں کے ہاتھ میں، جاننے والوں کے ہاتھ میں، اپنے ہاتھ میں دیکھیں۔ اگر آپ کو یہ لکیریں اس طرح کی ملیں تو پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تو پیارے دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ 786 نے سوال کیا ہے اسلام آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں کامیابی ہے یا نہیں، اور میرے نصیب میں دولت ہے یا نہیں۔ آپ کی قسمت میں دولت بھی ہے اور اللہ کے فضل سے کامیابی بھی ہے، اور کامیابی کوئی چھوٹی موٹی نہیں، بہت بڑی کامیابی ہے۔ بہرحال آپ ایسا کیا کریں کہ ہماری جو وظیفے کی ویڈیو چلتی ہے وہ ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کے لیے بہتری ہو۔ راج اختر نے سوال کیا ہے انڈیا جھارکھنڈ سے کہ میری شادی پسند کی ہوگی یا نہیں، یا جس سے چاہتی ہوں اس سے ہوگی یا نہیں۔ دیکھیں، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیریں موجود ہیں اس میں کوئی پسند کی لکیر کا تو کوئی چانس نظر نہیں آتے۔ بہرحال شادی کامیاب ہوگی، اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اللہ کے فضل سے اچھی اور بہتر ہوگی۔ سجاد حسین نے سوال کیا ونگ صدر سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات کب اچھے ہوں گے اور میرے نصیب میں خوشیاں کب آئیں گی۔ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے ابھی آپ کو بڑی محنت کرنا پڑے گی، اور بڑی محنت کے بعد آپ کو انشاءاللہ ثمر بھی ملے گا، کامیابی بھی ہوگی، اور جائیداد بننے کے بھی چانس موجود ہیں۔ شیر خان نے سوال کیا ہے کراچی سے کہ میں بہت زیادہ مقروض ہوں، قرضوں میں دبا ہوں، یہ بتائیں کہ میرے حالات کب اچھے ہوں گے۔ شیر خان صاحب، آپ کے ہاتھ میں لکیریں بہت اچھی ہیں، بہرحال آپ کو محنت کرنا پڑے گی، کوشش کرنا پڑے گی، تو اس کے بعد آپ مشکل سے نکلیں گے۔ اور لکیروں کے حساب سے 2021 کا 9ویں ماہ کے بعد آپ کے حالات
چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بہت بہتر پوزیشن ہوگی۔ سید ہدایت رسول نے سوال کیا ہے انڈیا سے کہ میرے نصیب میں اولادیں کتنی ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی 3 سے 4 لکیریں موجود ہیں اور اللہ کے فضل سے اولادیں بھی اچھی ہوں گی اور حالات آپ کے انشاءاللہ بدل جائیں گے۔ محمد یاسین صاحب نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ میں نے جو ہاتھ بھیجا ہے اس ہاتھ کے ساتھ کاروبار کرنا میرے لیے اچھا ہے یا نہیں؟ محمد یاسین صاحب ان کے ساتھ کاروبار کرنا تو اچھا ہے، بہرحال میری ایک بات یاد رکھیں کہ پارٹنرشپ چاہے اس کی ہو چاہے آپ کی ہو، پارٹنرشپ نہیں چلے گی۔ آپ اپنے طور پر کوئی کام کرنا چاہیں تو کریں۔ اس ہاتھ میں جو لکیریں موجود ہیں اس کے حساب سے بہت بہتر ہے، لیکن ورکنگ اور کاروبار کے حساب سے پوزیشن کو خاص اچھی نظر نہیں آتی۔ عبدالقدیر صاحب نے سوال کیا ہے بکھر سے کہ میں بہت بیمار رہتا ہوں، یہ بتائیں کہ مجھے کبھی شفا یابی ملے گی یا نہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو پابندی سے پڑھیں، اس کے بعد توبہ استغفار کی تصویر ضرور پڑھا کریں۔ اللہ کے فضل سے آپ کو شفا بھی ہوگی اور بہتری ہوگی۔ آپ کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر پر بہت بڑا جزیرہ ہے اور یہ بیماری کی علامت ہوتا ہے، لیکن آپ اگر سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا استغفار پڑھیں گے تو اللہ کے فضل سے آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی اور اللہ آپ کو شفا دے گا، آمین۔ وقاص علی صاحب نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں قسمت کی لکیر کیسی ہے؟ اگر آپ کے ہاتھ میں ہم قسمت کی لکیر دیکھتے ہیں تو کوئی خاص اچھی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی پوزیشن کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آج سے آپ محنت کریں، کوشش کریں، اللہ کے فضل سے آپ کامیاب ہوں گے۔ اور کوشش کریں کہ سورہ اخلاص جو ہے اس کو پابندی سے پڑھا کریں تاکہ اللہ کی رحمت ہو آپ پہ۔ رابعہ نے سوال کیا منڈی باولدین سے کہ میری ایک شادی ختم ہو گئی ہے، بتائیں کہ دوسری شادی کر لوں، چلے گی یا نہیں چلے گی؟ اگر شادی چلے گی تو یہ بتائیں کب تک ہوگی؟ آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں موجود ہیں، آپ کا جب جی چاہے کر لیں، کیونکہ شادی کی لکیریں تو یہ سمجھیں کہ 2019 سے مکمل ہیں۔ باقی آپ کے ہاتھ پر جو ایک کراس کا نشان ہے یہ بڑا عمدہ ہے، اس کے حساب سے دولت بہت آئے گی اور نصیب بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارا بیوی نے سوال کیا چکوال سے کہ آپ نے اس کراس کے بارے میں کہا تھا بہت اچھا ہے، تو میرے ہاتھ میں ایک کراس موجود ہے، یہ بتائیں کہ میرا اچھا وقت کب آئے گا؟ دیکھیں کراس بننے کے ساتھ ہی اچھا وقت نہیں ہوتا، اس میں اس گرد کچھ تھوڑے سے معاملات ہوتے ہیں، اس معاملات سے نکلنے کے بعد اتنے زیادہ اچھے حالات اور اتنی اچھی پوزیشن ہوگی کہ جو آپ نے سوچی بھی نہیں ہوگی، تصور بھی نہیں کی ہوگی۔ اللہ کے فضل سے وہ وقت آپ کے اوپر آئے گا۔ شازیہ بشیر احمد نے سوال کیا کراچی سے کہ میں جو کام بھی کرتی ہوں وہ تقریباً ادھورا رہ جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ کوئی بھی کام کرتی ہیں تو اس سے پہلے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ پڑھ لیا کریں تو اللہ کے فضل سے آپ کا کام پورا بھی ہوگا اور کامیابی بھی ہوگی اور برکت بھی ہوگی اور خیر بھی ہوگی۔ نفیسہ نے سوال کیا پنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں لکیریں جو ہیں اس کے حساب سے عزت اور مقام ملے گا یا نہیں، یا میری پوزیشن اچھی ہوگی یا نہیں؟ نفیسہ صاحبہ آپ کے ہاتھ میں لکیریں اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر بھی موجود ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی چیز مداخلت کرے گی یا جو چیز آپ کو روکے گی وہ صرف اور صرف حسد ہوگی، تو اس کے لیے سورہ فلق سورہ ناس کو پابندی سے پڑھیں یا ہمارا جو وظیفوں کا چینل چل رہا ہے اس چینل کو دیکھیں، انشاءاللہ اللہ رحمت کرے گا۔ محمد عدنان نے سوال کیا ملتان سے میں شاپ پہ کام کرتا ہوں، یہ بتائیں کہ میرے حالات کب اچھے ہوں گے؟ آپ کے حالات انشاءاللہ 2021 میں اچھے ہوں گے اور کامیابی ملے گی۔ فاطمہ نے سوال کیا احمد پور شرکیہ سے کہ میری شادی پسند کی ہوگی یا نہیں اور شادی کب ہوگی؟ آپ کے ہاتھ کی لکیریں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اچھی ہیں اور آپ کی قسمت میں دولت بھی بہت ہے اور آپ کی زندگی میں سکون بھی بہت ہے۔ رہی بات شادی کا پیریڈ، تو شادی آپ کے لیے 2021 جو ہے مبارک سال ثابت ہوگا اور بہت سی کامیابیاں آپ کو ملیں گی۔ سیدہ صبا عباس نے سوال کیا ہے کہ ایم کے سے کہ کیا وجہ ہے کہ میری شادی ہوتے ہوتے رک جاتی ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ بیچ میں آ جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے فضل سے آنے والا جو وقت ہے آپ کے لیے اچھا ہے اور 2021 مبارک ہوگا، اس میں انشاءاللہ رکاوٹیں نہیں آئیں گی اللہ کے فضل سے۔ شمیم نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں حج عمرے کی کوئی علامت ہے یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں حج عمرے کی علامت موجود ہے، مگر ابھی 3 سے 4 سال مزید لگ سکتے ہیں، اس کے بعد عمرے کی سعادت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔